گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ عید کے دن سے متعلق سوالات شامل سلسلہ کیے جائیں گے۔ عید کا دن کیسے گزارا جائے، عید کے اندر جو عبادات کی جاتی ہے، نماز عید کا کیا طریقہ ہے، اور بھی عید سے متعلق بہت سارے شرعی احکام ہیں، مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے، انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گی۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ عید کے دن تو نماز عید پڑھی جائے گی، دیگر معاملات ہوں گے، تو کیا رمضان اور عید کا دن جو بیچ کی رات ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ بھی کوئی ایسی خاص رات ہے کہ جس میں کوئی عبادت کی جائے، کہ بس یہ اب ہلہ گلہ کرنے کی، مارکیٹوں میں جانے کی، بازاروں میں جانے کے لیے مخصوص ہے؟ کیا ہے اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان تھا جو ہمارے پاس آیا، اور قدر کرنے والوں نے اس کی قدر بھی کی، ناقدری کرنے والوں نے ناقدری کی۔ تو اب اولاً تو آج کی رات ماہ رمضان کے جانے کا غم، کہ جس طرح ایک مہمان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، اس کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کی چونکہ ماہ رمضان میں عبادت کا ذوق و شوق، اور پھر رب کی جانب سے عبادات پر اجر و ثواب کی زیادتی، کہ فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تو یہ ساری چیزوں سے گویا کہ اب انسان محروم رہ جائے گا۔ تو اب اولاً تو اس کا غم جو ہے وہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور جو کچھ نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں کر سکا اس کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ جو ناقدری ہوئی اس کی توبہ، اور جو کچھ ہوا اس کی قبولیت کے لیے دعا۔ اس لیے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 6 مہینے اس رمضان میں کی جانے والی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کے استقبال کی تیاری میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو ہم اگرچہ اتنا تو نہیں کر پاتے، لیکن کم از کم کیا ایک رات بھی ہم اس میں نہیں گزار سکتے؟ اور دوسرا، خود ان راتوں کی اپنی فضیلت، کہ اس کا نام ہی لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے، کہ فرمایا کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو دل کی تازگی اور دل کا زندہ ہونا ہے، وہ انسان کو نعمت حاصل ہوگی، اور دل کا زندہ ہونا کوئی کم چھوٹی نعمت نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا ضمیر کا مطمئن ہونا، ضمیر کا زندہ ہونا، کہ انسان گناہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ایک پریشانی محسوس کرے۔ کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو حدیث میں استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ تو اب وہ کون سا دل ہوگا؟ وہ اللہ والوں کا دل ہوگا جو بتائے گا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز جو ہے وہ درست ہے، ورنہ نافرمانوں کا دل تو ہر غلط بات کو جو ہے وہ درست کہنے لگے گا، تو اس سے وہ چیز حلال جائز تو نہیں ہو جائے گی۔ تو وہ دل کی جو زندگی ہے وہ اس رات میں عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ماہ رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو مغفرت جن کی فرمائی، ان کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج رات میں سب کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ آج انعام کی رات ہے۔ تو آج کی رات تو بالخصوص ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو
ایک تو رمضان جانے کی غم کی کیفیت اپنے اوپر جو ہے وہ کوشش کر کے لے کر آئیں اور سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ نفس کریں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس رمضان کے اندر۔ اور دوسری بات یہ کہ اب چونکہ شیطان آزاد ہو جائے گا، جیسے ہی عید الشوال کا چاند نظر آئے گا تو وہ گناہوں کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ رات جو ہے وہ خاص طور پر بہت سارے افراد کے لیے، ایون کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی پھسلنے کی رات ہوتی ہے۔ صحیح بات کہ اگر اس رات میں اور کل کے دن میں اگر اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو پھر اس کے بعد مواقع کم پیش آتے ہیں۔ ان دو راتوں کے اندر گناہوں کے مواقع شیطان بہت سارے پیدا کر دیتا ہے۔ مارکیٹوں میں آپ کو نکال دے گا تو وہاں موسیقی بھی ہوگی، تو بے پردگی بدنگاہی بھی ہوگی، خواتین کے ساتھ مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے تو اس میں عورت کے ساتھ جسم کا چھونا بھی پایا جائے گا، تو الغرض کئی گناہوں میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ تو جتنی عبادتیں کی ہیں سب کے اوپر جو ہے وہ یہ کہیں گناہ جو ہے وہ غالب نہ آ جائے۔ تو اپنی نورانیت اور روحانیت کو جو عبادت کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی باقی رکھنے کے لیے آج کی رات ایک تو اولاً شب بیداری کریں اور عبادت میں رات گزاریں۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں شب بیداری کروں گا، دوست یار آ جائیں گے مجھے مارکیٹ لے کر چلے جائیں گے، یا ویسے کسی نہ کسی کام سے یا شیطان بہکا کر لے آئے گا، تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں اور سو جائیں، اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، کہ فجر اور عشاء جو باجماعت ادا کرے گا پوری رات اسے جاگنے کا ثواب ملے گا شب بیداری کا۔ تو شب بیداری کا ثواب بھی ملے گا اور رات بھی آپ کی محفوظ گزر جائے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ جب کوئی گناہگار سوتا ہے تو شیطان پریشان رہتا ہے کہ یہ کب اٹھے تو میں اس کو جو ہے وہ گناہ کرواؤں اس سے، کہ وہ عادی ہوتا ہے گناہ، شیطان کی باتیں ماننے والا ہوتا ہے۔ تو جب وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو شیطان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے شیطان کو کہ یہ تو میری جو ہے وہ انگلی کے اشارے پر چلتا رہے گا، لیکن جب سو رہا ہے تو اب شیطان کو فکر ہے کب اٹھے تو میں گناہ اس سے جو ہے وہ کرواؤں۔ تو گویا کہ گناہگار آدمی کا سونا بھی جو ہے وہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم واقعی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے گناہوں سے، تو بہتر حل یہ ہے کہ آپ رات میں جو ہے وہ نماز عشاء باجماعت پڑھ کے سوئیں، اور صبح آپ جلد از جلد اچھا پھر رمضان کی عادت ساتھ رہی ہے تو کوشش کریں کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اٹھ کر ادا کریں، سحری کے ٹائم میں اٹھیں، نماز تہجد ادا کریں، اور پھر محلے کی مسجد میں سنت بھی ہے، مستحب ہے کہ محلے کی مسجد کے اندر باجماعت نماز فجر ادا کی ہے، تو وہ ادا کریں، اس کے بعد تلاوت قرآن کریم کریں، اور یوں اپنی عید کا دن جو رب تعالیٰ نے شکر کے لیے دیا ہے اس کا آغاز ہی شکر نعمت کے طور پر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ چاند رات کو تو عبادت کریں گے، اب عید کا دن شروع ہو جاتا ہے، اور عید کے دن جو سب سے بڑی عبادت ہے یا جس کو زیادہ ہم غور سے دیکھتے ہیں وہ نماز عید ہے۔ نماز عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کہ کتنے بجے نماز عید پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ گہما گہمی کا دور ہے، ٹائمنگز بہت جلدی رکھ لی جاتی ہیں یا بہت دیر بھی رکھی جاتی ہیں، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یہ کون سا ٹائم رکھ دیا عید کا؟ تو عید کی نماز کا وقت ہے کیا کہ جس میں کسی بھی وقت اگر کوئی کرنا چاہے تو جماعت قائم کی جا سکتی ہے؟ نماز عید کا وقت جو اشراق چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت اس کے شروع ہونے کا وقت ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں۔ جی، فجر کا وقت 20 منٹ تک 20 منٹ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نماز جائز نہیں۔ اب جب یہ 20 منٹ ختم ہو گئے تو اب اس کے بعد نماز عید قائم کی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت قائم کر سکتے ہیں، اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ جلدی ادا کی جائے اور عید الفطر کی نماز تھوڑا لیٹ ادا کی جائے۔ اور کب تک؟ تو عید کی نماز عید الفطر کی پہلے دن عید کی نماز پہلے دن ہی ہوگی، اور وہ ضحوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے تک ہو سکتی ہے، شروع ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ اگر نماز شروع کی اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی عید مکروہ وقت شروع ہو گیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، عید کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اتنا کم از کم وقت پہلے شروع کریں کہ مکمل نماز جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر ہی ادا ہو جائے اور ضحوہ کبریٰ کا وقت شروع نہ ہو۔ نماز عید کا طریقہ امام صاحب تو بتاتے ہیں، سال کے بعد 2 دفعہ ہی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن بھول جاتے ہیں اس وقت، یا بعض دفعہ وہ بتاتے ہیں وہ سمجھ تو سکیں گے لیکن ہم ہی لیٹ پہنچے، تو اگر آج ہی آپ بتا دیں گے اور لیٹ پہنچے یا گہما گہمی میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا، صفحے درست کرنے کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، تو ابھی وقت ہے کہ اس کو سن لیں، سمجھ لیں، اور امیر علیہ سنت کے رسالے جو ہے وہ فیضان عید الفطر سے بھی جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں۔ دیکھیں نماز عید الفطر 2 رکعت واجب ہے جو کہ ادا کی جاتی ہے، اور پھر یہ واجب کس پر ہے؟ گاؤں میں واجب نہیں ہے، شہروں کے اندر اس کا وجوب ہوتا ہے۔ تو اب جو نماز عید الفطر ادا کرنی ہے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
امام کے پیچھے ہی ادا کی جاتی ہے، اکیلے کوئی چاہے میں ادا کروں تو ایسا نہیں ہے، مردوں پر ہی واجب ہے، قضا نہیں ہوگی، قضا نہیں ہوگی، مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ اب جب امام کے پیچھے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر جب نیت کر لیں گے تو اب ثنا پڑھیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ ہوگی پہلی، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھنے کے بعد جو 6 زائد تکبیروں کا ہم نے نیت میں ذکر کیا، اس میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں، 3 دوسری میں ہوتی ہیں۔ تو اب امام اللہ اکبر کہے گا، لہٰذا اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری بار امام اللہ اکبر کہے گا، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری بار امام اللہ اکبر جب کہے گا تو ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے پہلی رکعت میں۔ اب امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی بآواز بلند تلاوت کرے گا، ساتھ میں سورت ملائے گا، اور پھر امام رکوع میں جائے گا، سجدہ کرے گا، یوں پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوگا تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، اور اب جب سورت مکمل ہو جائے گی تو امام اللہ اکبر کہے گا۔ اب توجہ نہیں ہوتی، لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہاں پر توجہ دیکھیں، نماز میں ویسے ہی توجہ ہونی چاہیے، چونکہ عید الفطر کی نماز سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز آتی ہے، تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوتی ہے۔ جب توجہ رکھیں گے اپنی نماز کے اندر تو پھر یاد رہے گا کہ نہیں ابھی رکوع میں نہیں جانا ہے، ابھی تکبیر کے اوپر ہاتھ اٹھانے۔ امام 3 تکبیریں کہے گا، تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جب امام کہے گا تو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر رکوع سجدہ مکمل ہوگا، التحیات پڑھ کر نماز امام جو ہے وہ سلام پھیرے گا۔ اب اس کے بعد اٹھ کر جانا نہیں ہے، بلکہ عیدین کا خطبہ ہے، لہٰذا وہ خطبہ سنا جائے گا۔ اس خطبے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا میں بھی شامل ہوں کہ اتنا بڑا جو ہے وہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، نہ جانے کون اللہ والا ہو اور اس کے صدقے ہماری نمازیں روزے سارے قبول ہو جائیں، تو لہٰذا دعا کے اندر شرکت کریں، اور دعا کے بعد پھر آپس میں معانقہ کریں، گلے ملیں، مبارکباد دیں کہ یہ امور مستحب ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اب پہلی رکعت میں بھی 3 ہیں تکبیریں، دوسری میں بھی 3 ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت میں امام کے ثنا کے بعد تکبیریں ہیں، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور تیسری میں باندھ لیے جائیں گے۔ اس کا آسان یہ بیان فرمایا کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہ ہو وہاں پر ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے، اور جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہو وہاں ہاتھ باندھ لیں گے۔ چونکہ پہلی 2 تکبیروں کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تیسری تکبیر جب آپ کہیں گے، اب اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، مقتدی تو قرات میں خاموش رہے گا، قرات وہ نہیں کرے گا، تو لہٰذا مقتدی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے خاموش کھڑا رہے گا اور امام کی قرات کو توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اور دوسری رکعت میں چونکہ چاروں تکبیروں کے بعد کچھ آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ رکوع میں چوتھی تکبیر کے بعد جانا ہے، تو چوتھی تکبیر میں ہاتھ بھی نہیں اٹھائے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ سال کے بعد ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے مقتدی بھول سکتا ہے، امام بھی تو انسان ہے، وہ بھی، بلکہ وہ تو روزانہ نماز پڑھاتے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ قرات کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، ایک عادت بن جاتی ہے، اور ایک مجمع ہوتا ہے، ایک ظاہر سی پریشر تو کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا۔ اگر امام صاحب بھی بھول جائیں اور دوسری رکعت میں وہ تکبیریں کہنے کے بجائے رکوع میں چلے جائیں، تو کیا امام صاحب بہت بڑے گناہ گار ہیں کہ ان کو ہم ڈانٹے ڈپٹیں، اس کے بعد کیا کریں، یا یہ بھی ایک انسانی غلطی پر معمول کیا جائے؟ دیکھیں، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، امام سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہنسیں، مذاق بنائیں یا بعد میں باتیں کریں، کیا کریں؟ یہ کہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سے تو غلطی ہو سکتی، امام سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ امام کوئی معصوم ہے، انبیاء اور ملائکہ معصوم ہے، اس کے علاوہ تو سب سے غلطی ہو سکتی ہے، تو امام بھی غلطی کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، تو لہٰذا ایسے وقت میں تان و تشنی ہرگز نہ بنائے، کا نشانہ امام کو نہ بنایا جائے۔ اس امام نے آپ کو نماز پڑھائی، اگر وہ نہ پڑھاتا تو آپ کیا کرتے؟ صحیح، وہی آپ کا مقتدا اور پیشوا تھا، رب کی بارگاہ میں عید کے دن آپ نے کس کو نمائندہ بنایا؟ اسی کو بنایا رب کی بارگاہ میں، وہی آپ کی طرف سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جو حکم شریعت ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، کہ اب جیسے عیدین میں بڑا اجتماع ہے، تو اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا، شریعت مطہرہ نے معاف رکھا، ایسے وقت میں بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر رہ گئی تکبیریں تو امام کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ
رکوع کے اندر تکبیریں کہہ لے، اچھا، تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں تکبیریں کہہ لے، تو رکوع میں بھی تکبیریں کہہ لے گا تو نماز یعنی ہو اللہ جائے گی اکبر اللہ اکبر کہہ جی۔ لیں۔ اور اگر اس نے نہیں بھی کہیں تو چونکہ واجب ہے، چھوٹ گیا، تو اب بھولے سے چھوٹا ہے تو اب سجدہ سہو اس نے نہیں بھی کیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسے وقت میں شور کرتے ہیں کہ بھئی نماز دوبارہ پڑھائی جائے، نئے سرے سے پڑھائی جائے، ایسا کرنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت مطہرہ کے احکام ہیں وہ اسی کے مطابق چلیں گے، صحیح، آپ کی یا میری مرضی پہ نہیں چلیں گے، میں بولوں نہیں مطمئن نہیں ہوں دوبارہ نماز پڑھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کرنے والوں کا انداز بھی غلط ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسا کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حق کا ساتھ دیں، آپ امام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایسے افراد کو جو ہے وہ احسن انداز میں خاموش کرائیں، ٹھیک ہے، اور امام صاحب کو بقیہ جو عید کے معمولات ہیں، خطبہ ہے، دعا ہے، دیگر معاملات ہیں، اس میں امام کو جاری رکھنے دیں تاکہ یہ سارے معاملات مکمل طور پر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عید کی نماز کی رکعتیں چھوٹ جائیں، اب کیا طریقہ؟ مثال تو پوری رکعت چھوٹ گئی، کیا کرے گا؟ اس کی تکبیریں وغیرہ ادا کرے گا، جی، بعد میں کیا کرے گا؟ عام نمازوں میں تو دیکھیں آپ کی رکعت رکوع پر چھوٹتی ہے کہ رکوع اگر چھوٹ گیا تو رکعت نکل گئی، عید میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن عید میں چونکہ زائد چیز کیا ہے وہ ہے تکبیرات۔ اب کسی کی رکعت تو نہیں چھوٹی، مثلا کوئی بھاگتے بھاگتے آیا اور جناب امام نے قرات شروع کر دی، ٹھیک ہے، اب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ آئے اللہ اکبر کہے اور پھر 3 تکبیریں کہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ رکوع میں امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں شامل ہو جائے، تو تکبیریں خود کہہ لے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح رکوع کے اندر بھی تکبیریں کہہ سکتا ہے، اگر رکوع میں شامل ہوا تو رکوع میں بھی تکبیر کہہ سکتا ہے۔ ہاں اگر آیا ہے اور اس کو غالب گمان یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ کر پھر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا اور رکوع مجھے مل جائے گا، امام رکوع سے سر نہیں اٹھا پائے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پہلے 3 تکبیریں کہے۔ پہلی 3 تکبیریں تو واجب ہیں، اور ایک پہلی تکبیر ہے جو فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ اور شرط بھی ہے تکبیر تحریمہ، وہ اپنی جگہ ہے۔ ہم جب تکبیروں کی بات کریں گے وہ بعد والی جو 3 تکبیریں ہیں ان کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان تکبیروں کو کہہ لے اور پھر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اب اگر کسی کا رکوع بھی نکل گیا تو اب اگرچہ امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہوئے، اب تکبیر نہ کہے، کیونکہ اب جب اس کی پوری رکعت نکل گئی تو جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ اس کی ابتدا کے اندر 3 تکبیریں کہے گا اور پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہم عام نمازوں میں بھی اعلان سنتے ہیں، عید کے دن تو سمجھیں کہ نمازوں کی اگر کیٹیگری کی جائے بے نمازیوں کی، تو بہت سارے ایسے ہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتے لیکن عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اور نمازیں نہیں پڑھتے لیکن صرف جمعہ پڑھتے ہیں، اور بقیہ تو ایسے ہیں۔ تو عید کی نماز میں ایک سمجھے کہ ایک مجمع عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح عید کی نماز میں بچے بھی بہت زیادہ ساتھ آتے ہیں، تیار کر کے عید کی نماز کے لیے لایا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑا مجمع ہوگا تو بچوں کی حفاظت کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن صفوں کے درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ امام صاحب اگرچہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی صف الگ بنائیں، لیکن لوگ اس پر تیار نہیں ہوتے ہیں، تو کیا عید کی نماز میں کوئی گنجائش ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم بچوں کو صفوں کے درمیان میں ہی رکھیں؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اولاً تو یہ کہ آپ کا جذبہ اسلام، جذبہ محبت بچوں سے وہ سب اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مساجد کو اپنے بچوں اور پاگلوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھو۔ تو اب ایسے چھوٹے ناسمجھ بچے کہ جو مسجد کا ادب و احترام کرنا ہی نہیں جانتے، نماز کو نہیں جانتے، 1-2 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، 4 سال کے بھی بلکہ، تو اب ان بچوں کو عید کے موقع پہ لانے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر، ان کو عام دنوں میں بھی مسجد آپ نہیں لا سکتے اور ان دنوں کے اندر بھی مسجد لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو لانے کی وجہ سے نہ صرف دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، بلکہ باپ یا جو شخص لایا ہوا ہوتا ہے وہ خود کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، اگر بچہ آگے پیچھے ہو جائے، رونا شروع ہو جائے تو اس کی اپنی نماز مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے جو ضد کر کے بیچتی ہیں کہ نہیں لے کر ہی جائیے آپ اس کو، یا کسی اور کے ہاتھ بھیج دیا، بڑے بھائی کے ہاتھ بھیج دیا، کہ ایسا ہرگز نہ کریں، آپ عید کا دن ہے کیوں گناہ جو ہے وہ کما رہی ہیں۔ اور اسی طرح باپوں کو بھی چاہیے، بھائیوں کو بھی چاہیے کہ محبت شوق اپنی جگہ، لیکن آپ ان کو گھر میں ہی رکھیں، انہیں مسجد ایسے ناسمجھ بچوں کو نہ لیں۔ ہاں جو بچے سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، نماز کا ادب و احترام بھی جانتے ہیں، نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں اور مسجد کا تقدس بھی جانتے ہیں، ان کو لے جایا جا سکتا ہے، اور ان کو لے جانے میں بھی ان کو پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے، ان کے لیے علیحدہ صف ہی بنائے جائے، اپنے ساتھ صفوں میں کھڑی کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے، نہ ہی درمیان میں، نہ سائیڈ میں، کونوں میں۔
تو بچوں کی صف علیحدہ بنائی جائے. اب اس کے لیے یہ اہتمام ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بڑے بچے ہیں، نابالغ ہی ہیں لیکن بڑے ہیں، ان کو کہہ دیا جائے، سمجھا دیا جائے. پھر اپنے بچے کو آپ لے کر جائیں تو تھوڑا سمجھا کر لے کر جائیں کہ بیٹا آپ نے بات چیت نہیں کرنی، یا دھکا نہیں دینا، یا کسی سے لڑنا نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی سمجھا کر بتا کر لے کر جائی جائیں. بہرحال بچوں کی صف آخر میں ہی بنائی جائے. بچوں کو درمیانے صف میں کھڑا کرنا یا سائڈوں میں کھڑا کرنا یہ درست نہیں ہے. جو بڑوں کی صف ہے وہ بڑوں کی صف ہی بنی جائے. اچھا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو ہم نے بیان کر دیا. بچے پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو صفوں سے ہٹانا ہے نا، تو ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے ہیں. ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، شور بھی مچا رہے ہوتے ہیں. اگر نماز عید یا جمعہ مسجد میں ہے تو وہ مسجد کے بھی احکام آئیں گے. تو ان کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ مسئلہ اپنی جگہ پر شور ہے. کرنے سے تو بچوں کے بھی منع کیا گیا، تو بڑوں کے لیے بھی شور کرنا منع ہوگا. تو بچہ تو شاید جو ہے وہ لانے والا گناہ گار ہوگا، بچے پہ گناہ نہیں ہوگا کہ نابالغ ہے، مکلف نہیں. لیکن جو بڑے ہیں تو وہ تو مکلف بھی، ان کو خود گناہ ہوگا. تو مسجد میں شور و غل پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے تو احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے اور لڑائی نہ کی جائے. آپ کا کام فقط دینی حکم پہنچا دینا ہے، زبردستی اس کے اوپر عمل کروانا آپ کے لیے ممکن ہر جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر ممکن ہو تو آپ سمجھا سکتے ہیں اسے کہ بھئی آپ ان کو جو ہے وہ پیچھے بھیج دیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی جو ہے بضد ہے، تو ٹھیک ہے، وہ خود اپنی جگہ گناہ گار ہوگا. آپ اپنی نماز ادا کریں، آپ شور و غل کر کے مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں. بچے کو اگر ڈائریکٹ سمجھانا تو وہ بھی پیار سے، اس کو پیار محبت سے سمجھا کر انہیں جو ہے وہ پیچھے لے جایا جائے. اور باقاعدہ چاہیے یہ کہ خطبے کے دوران یا نماز سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس دوران 2-4 بڑے افراد بچوں کی صفوں میں ساتھ بیٹھ جائیں، تاکہ بچوں کا جو ہے وہ کنٹرول بھی بچوں کو کرتے رہیں. جزاک اللہ. نماز عید کا طریقہ، عید کے دن کیسے ادا کی جائے گی، بچوں کے کیا احکام ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو عید سے متعلق ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ فیضان عید الفطر، یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، اس کے اندر یہ موجود ہے. الگ سے بھی دستیاب ہے. نماز عید کا طریقہ اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں یہ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ یہ ٹرانسلیشن ہے. آپ اس کو حاصل کیجئے. کیا کیا مستحبات ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، غسل کے احکام، ناخن کاٹنے کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری باتیں. اس کے عید کے دن کون کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے اس رسالے کے اندر موجود ہیں. اس کو آپ حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کی جو بک لائبریری ہے اس کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے، رسالہ موجود ہے. آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ تو تھا عبادت کرنا. اب عید کے دن اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں. جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور عدت کے اندر ہے، وہ عید کیسے گزارے گی؟ کیا وہ بھی عید کے دن خوشیاں منائے گی، یا اس کا کوئی اور انداز ہے جو شریعت نے بیان کیا ہو؟ دیکھیے، خوشی تو منا سکتی ہے بیوہ عورت بھی عدت میں، ہاں زینت اختیار نہیں کر سکتی. خوشی کا ایک طریقہ یہ کہ بھئی خوش ہو، لوگوں سے گلے ملے، ملاقات ہو، وہ اپنی جگہ سارے معاملات ہیں، یا گھر میں جو ماحول ہے اس اعتبار سے. لیکن زینت اختیار کرنے کی عدت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ میں ہے. تو 4 ماہ 10 دن یہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، اسی طرح مہندی نہیں لگا سکتی، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی. وہ اس کے اوپر بہرحال لازم ہے. اور یہ بھی فقط جب عدت میں ہے. یہ نہیں کہ بیوہ ہر سال ہی جو ہے وہ یہ ایسا کرے گی، ایسا نہیں. عدت کے بعد بقیہ جو عیدیں آئیں گی یا بقیہ ایام ہیں وہ ان میں زینت بھی اختیار کر سکتی ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے. تو عدت کے ایام کے اندر فقط اس کو زینت ترک کرنے کا حکم ہے. اچھا، یہ تو ہوگی بیوہ، اس پہ ایک شرعی حکم ہے کہ یہ زینت ترک کرے گی، لیکن خوشی منانے کا آپ نے کہا. لیکن یہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے ہے. مثال کے طور پر سال کے دوران کسی کا انتقال ہو گیا اور اب عید کا دن آیا ہے، تو اب اس گھر کے بھی جتنے افراد ہیں، بیوہ ہے یا اس کے علاوہ جو افراد ہیں یا اور خاندان کے، ان کے اندر بھی ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے. بلکہ اس گھر کے تمام افراد ہی ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کپڑے وغیرہ نہیں سلواتے اور پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، اور اس دن پھر باقاعدہ لوگ ان کے گھر آتے ہیں اور دعا مانگی جاتی ہے میت کے لیے. دعا مانگنے کا تو آپ حکم بیان فرما دیں گے، لیکن اصل مقصود وہ سوگ منانا یا افسردگی کا اظہار کرنا، خود بھی افسردہ ہونا اور جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی اس کی طرف کرنا. اور اگر اس معاشرے میں اگر کوئی خوشی منانے کی کوشش کرے کہ 8 ماہ پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا یا کسی کا بھی، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ عید اچھے انداز سے منائے، نئے کپڑے پہنے، اور وہ بیوہ جو تھی جن کی عدت بھی گزر چکی وہ بھی کپڑے پہنے، تو
اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے یا برا منایا جاتا ہے یا باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ لیکن خوشی کا اظہار کرنا عید الفطر کے دن یہ سنت بھی ہے اور اس کو مستحب بھی بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو خوشی کا تو اظہار کیا جائے گا۔ اب خوشی کا اظہار نئے کپڑوں کے ذریعے ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر کوئی اس وجہ سے نئے کپڑے ترک کرتا ہے کہ نہیں میرے والد کا انتقال ہوا یا میری والدہ کا ہوا یا میرے شوہر کا انتقال ہوا اور عورت عدت میں بھی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں سوگ 3 دن ہے، ٹھیک ہے، اور صرف بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے، صحیح، تو لہٰذا والد کا انتقال ہوا یا والدہ کا یا کسی کا بھی انتقال ہوا تو وہ سوگ کے ایام گزر گئے، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر ان کا اپنے آپ پر سوگ طاری کرنا یا سوگ میں رہنا یہ فطری جائز طور پر نہیں یاد ہے۔ آتی ہاں، ہے، رونا وہ آتا ایک ہے، الگ چیز ہے۔ اسی طرح لوگ جو جاتے ہیں تو اب اگر وہ سوگ منانے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کا اس طور پہ جانا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک یہ کہ بھئی یہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ پچھلی عید گزاری تھی، یہ عید بغیر والدین کے ہے، تو اب ہمدردی کے طور پر ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی والدین ہیں تو سب ملنے آ رہے ہیں، یا شوہر ہے تو سب ملنے آ رہے ہیں، جب شوہر کا انتقال ہو گیا پیچھے یتیموں کو کوئی پوچھنے ہی نہیں آ رہا، اب ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اکیلا محسوس نہ کریں، عید کی ان کی خوشیاں گویا کہ دوبالا کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ جا کر مل بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا کر سکتے ہیں، اور عید الفطر کے دن یا عید کے دنوں میں بھی ویسے بھی قبرستان جانے کا رواج ہوتا ہے کہ قبرستان جو ہے وہ جایا جاتا ہے، تو قبرستان جانا چاہیے، لیکن سوگ خود اپنے اوپر اختیار کرنا یا جا کر سامنے والوں کو سوگ میں مبتلا کر دینا، یا جو سوگ میں نہ منائے یا نئے کپڑے بنائے اس کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا، یہ ساری باتیں سراسر اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں، اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کریں اور ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر مدد کریں، لیکن سوگ کسی کیفیت ہرگز اختیار نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس میں جس کے گھر میت ہوتی ہے وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور جس کے گھر نہیں ہوئی تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دور عید میٹھی عید کہلاتی ہے، عید الفطر، اور میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے، سوئیاں، شیر خورما اور کھیر وغیرہ، یہ کیا اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مستحبات میں سے ہے، کوئی فرض واجب ہے، یا ویسے ایک لوگوں کے اندر چل پڑا ہے اور اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور سنت ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے جو ہے وہ 3 کھجوریں یا 7 یا 5 تناول فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز عید الفطر کے لیے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے پیے جاتے تھے، تو اس اعتبار سے یہ سنت ہے کہ جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ کھجوریں کھائیں، کھجوریں سنت ہے، کھجوریں نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز سے جو ہے وہ کر لیں۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں اسی سے ایک کہتے ہیں نا کچھ تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں کھانے کے تعلق سے ممکن ہے کہ مٹھائی سے جو ہے وہ یہ میٹھا کی نسبت چل نکلی ہو اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں مٹھائی کا یا دیگر چیزوں کا، تو فرض و واجب تو نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے اس کا سنت درجہ ہے، وہ بھی نماز کے لیے جانے والوں کے لیے کچھ کھا کر چلے جائیں۔ باقی اس کے علاوہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ہاں لین دین کیا جاتا ہے وہ سب تحائف پر مشتمل، اور احادیث میں فرمایا تہادو تحابو کہ ہدیہ دو آپس میں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ مگر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم ان معاملات میں جو دیتے دلاتے ہیں جان پہچان والوں کو دیتے دلاتے ہیں، جو کوئی غریب ہے محلے کے اندر مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے لیکن غریب ہے، ان کو بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کھانا کھلانے کی بھی ایک فضیلت ہے، مغفرت والے کاموں میں سے کھانا کھلانے کو شمار کیا گیا، تو اب تو اچھی نیتیں اولاً تو کہ اگرچہ گھر میں مہمان آئے تو ہم اس کے اندر ضیافت کی اور اچھی کھانا کھلانے کی نیت کریں، اور دوسرا غریبوں کو نہ بھولیں۔ اگر ہم اپنے گھر کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یا گلی کے اندر بھی جن سے جان پہچان ہے ان کے لیے تو بھیج رہے ہیں، کوئی نیا آیا ہے، کرایہ دار آیا ہے یا کوئی نیا شخص آیا ہے تو اس کو ہم نہیں پوچھتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ خوشیاں جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے، اور زیادہ تر غریبوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک اور فرد ہے معاشرے کا جس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ عید کے دن بعض اوقات لوگ خوشیاں تو منا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ ہے ہماری مسجد کے امام صاحب۔ بعض مساجد میں ائمہ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل اکیلے رہتے ہیں، ان کی فیملی نہیں ہوتی ہے، وہ دوسرے شہروں سے
ہجرت کر کے آپ کے شہر میں آپ کے محلے کی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ کسی طالب علم ہے اور امامت کر رہے ہیں، تو ابھی شادی کے معاملات یا ان کے والدین یا اس طرح کے کوئی نہیں ہے، تو عام دنوں کے اندر تو کھانے پینے کے معاملات ان کے ہوتے ہیں، ہوٹلز وغیرہ سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کی مسجد میں موجود ہیں، عید پر بھی وہ اپنے گھر نہیں گئے ہیں اور مسجد میں موجود ہیں، تو آپ ان کو بھی ضرور یاد رکھیے۔ ایک امام صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا کہ میں ہوٹل سے کھانا کھاتا ہوں عام دنوں کے اندر، اور عید کے دن ہوٹل بھی بند ہیں، اور سوال تو کرتے نہیں کسی سے، کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں عید کے دن جو ہے وہ بیکری سے بند اور رس وغیرہ لے کر اور چائے بنا کر اس پر گزارا کیا، کہ نہ کہیں سے کچھ کھانا آیا ہے نہ کوئی میٹھا آیا۔ تو اب یہ انہوں نے ویسے بتایا ہے، لیکن یہ کئیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، معاشرے کی جو ہے وہ ایک اسی طرح چوکیدار ہیں، چوکیدار آپ کی بلڈنگ کا چوکیدار ہے، بواب ہے، کہ جو فیملی سے دور آپ کے ہاں رہ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کو یہ چیزیں دستیاب نہ ہو، کہ جو ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، اور عام دنوں میں ہوٹلز کھلے ہوتے ہیں، عید کے دن بند ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیسے کون سے افراد ہیں کہ جن کو متوقع طور پر کھانا یا اس طرح کی چیزیں نہ مل پا رہی ہوں، تو آپ ان تک کھانا پہنچائیں، اور ان کو، یا بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے دکانیں بند ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ میں نے ان حضرات کی نمائندگی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ میں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت زیادہ قناعت پسند ہوتے ہیں اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا خیال خود بخود رکھنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اچھا، عیدی بھی دی جاتی ہے، عیدی ایک لینا دینا ایک کام ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ والد صاحب جو ہیں، باپ ہے، کہ اس پر عیدی دینا لازم ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ بچوں کو عید نہ ملے، جو بچے سمجھدار ہوں اور عید ان کے من پسند نہ ملے، تو وہ برا مناتے ہیں، اور والد کے حوالے سے دل میں بات بھی آتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ایڈ ہو جائے کہ عیدی مانگنا جو ہے وہ کیسا ہے، تو یعنی یہ اپنوں سے یا اور باہر سے والدین سے پہلے تو مانگنا۔ والد صاحب کا بتائیے کہ ان پہ حکم شرعی کیا ہے؟ عیدی تو کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ اچھا، عیدی دینا تو کسی پر بھی واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے اور آپ اسے مجبور کر کے اس سے عیدی لیتے ہیں، کہ اب اسے پتہ ہے کہ میں عیدی نہیں دوں گا تو اب یہ جو ہے وہ مجھے طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں تو اگر وہ دے بھی دے، جب بھی آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا، کہ یہ رشوت کے زمرے میں آ جائے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ اپنی خوشی کا اظہار ہے کہ عید الفطر کے موقع کے اوپر جو ہے وہ یہی طریقہ کار رائج ہے کہ تحائف دیے جاتے تھے، پہلے کارڈ ہوا کرتے تھے بڑے پرانے زمانے میں، اب تو خیر دور ختم ہو گیا، تو ایس ایم ایس کا دور ہو گیا، تو اب جو ہے وہ عیدی خیر شروع سے چلتی آ رہی ہے، کچھ پہلے کم تھی اب زیادہ ہو گئی، اب بچے جو چھوٹی عیدی جو ہے وہ اس پہ راضی بھی نہیں ہوتے، تو اب عیدی دینا تو جائز ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ دینا بھی جائز ہے، لیکن سوال کرنے سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جن کو مانگنا جو ہے وہ ذلت والا مانگنا نہ ہو، جن سے عام طور پر ہمارا معاملات چلتے ہیں، والدین سے جو ہے وہ چلتے ہیں، چچا ہیں، تو ان سے ان معنوں کے اندر کہ بھئی عیدی جو ہے وہ نہیں دی گئی، یا اس طور پر، یا یاد دلانے کے طور پر بھی ہوتا ہے، تو اس میں اگرچہ حرج نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال بچنا چاہیے مانگنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگنے سے، سوال کرنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ گھوڑے پر ہوتے اور گھوڑے کو مارنے والا جو چابک ہوتا وہ زمین پر گر جاتا، تو کسی کو یہ نہ کہتے کہ اٹھا کر مجھے دے دو، بلکہ خود ہی اتر کر لیتے، کہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ کسی سے سوال نہ کروں گا۔ تو یہ اندر تو ہمیں مانگنا نہیں چاہیے، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، تو خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور کم ملنے پر منہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اور والدین سے ناراضگی، یہ تو عجیب ہی جو ہے وہ دور آ گیا ہے کہ اولاد والدین سے ناراض ہو رہی ہے، ان کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے، پریشانی کو سمجھنا چاہیے، معاملات کو۔ اچھا، پھر یہ عید کے کپڑوں کے حوالے سے کہ بھئی کپڑے نہیں بنا کر دیے، یا ایک بنا کر دیے، 4 سوٹ بنا کر کیوں نہیں دیے، یا چپل ابھی نہیں دلائی تھی دوبارہ نئی کیوں نہیں دلائی مجھے، تو اس طرح لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی معاشرے میں جو وہ کیا، میرے دوستوں نے یہ لیا تو مجھے کیوں والدین نے دلایا، تو آپ ان کے دوستوں کے ساتھ تو بن رہے ہیں لیکن اپنے والدین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے کہ ان کی پریشانی کو سمجھیں کہ ان کے لیے کیا چیز کرنا ممکن تھا اور کیا نہیں ممکن ہے، کہ وہ آپ کے لیے جو کر رہے ہیں وہی بہت بڑھ کر کر رہے ہوں، قرضہ لے کر کر رہے ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے والدین پر بوجھ بنیں، والدین پر بوجھ نہ بنیں بلکہ ان کا سہارا بنیں۔ ٹھیک ہے، تو سہارا بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی خوشی ہوگی اور والدین کے لیے بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور جو بڑے ہو گئے، کمانے والے ہو گئے، ان سے تو میں کہوں گا بجائے اس کے کہ وہ والدین سے عیدی مانگیں، ان کو چاہیے کہ وہ والدین کو عیدی دیں، اور اتنی دیں
کہ والدین نے جہاں تقسیم کرنی ہے وہ اپنے طور پر تقسیم کر سکیں. بعض والدین کو دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. بعض والدین واقعی یعنی اب کاروبار ختم ہو گیا یا جاب چھوٹ گئی یا والدہ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, تو اب پوتا پوتی نواسے نواسیوں نے آنا ہے. اب والدین کو ایک یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ بچوں نے تو مانگنا ہے, بچوں کو منع نہیں کیا جا سکتا, نہ بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو یہ وقت آپ کا ہے کہ آپ اپنے والدین کی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ مدد کریں, تاکہ انہیں احساس بھی نہ ہو اس بات کا, اور وہ جو ان کے اپنے معاملات ہیں, جو ان کا اپنی اولاد در اولاد سے جو رشتہ ہے وہ بھی ایک اچھے طریقے سے قائم رہے اور اس میں انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اچھا, اس عیدی کا حکم شرعی کیا؟ جیسے باپ نے اپنے بیٹے کو دی یا کسی اور نے بھی بچوں کو دی, اس کا مالک کون ہے؟ وہ بچے ہیں. بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو والدین لے کے رکھ لیتے ہیں, تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں تو بچے رجسٹ کرتے ہیں, وہ نہیں دیتے. تو ہے کس کا یہ, اسی کا ہے یا والدین کا؟ عیدی جو عموماً طور پر دی جاتی ہے 10 20 50 روپے, اس کے مالک بچے ہی ہیں, بچوں کی ہی ملکیت والا مال ہے. والدین اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے. ہاں, والدین رکھ کر حفاظت کے لیے تو رکھ سکتے ہیں لیکن خود استعمال نہیں کر سکتے. ہاں, بچے کے لیے ہی کوئی چیز لینی ہے, مثال کے طور پہ جو ہے بچے کی ہی ضرورت کا کوئی کھانا لانا ہے تو وہ اس سے لیا جا سکتا ہے. اور سب سے بہتر پھر کھانے میں یہ ہوتا ہے کبھی کوئی چیز آپ نے کھانے کے لیے وہ آدھی بچے نے کھائی آدھی چھوڑ دی, اب وہ بچے کی ملکیت والی چیز اسے کہاں لے کر گھومتے پھریں گے. تو اولاً تو اگر آپ اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو بچے کے لیے محفوظ ہی رکھیں, جب وہ بڑا ہو اسے دے دیں. محفوظ رکھنا مسئلہ ہے تو پھر اس کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو فیسز کی ادائیگی ہوتی ہے وہ آپ ان پیسوں سے کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ بچ جائے گی یا کہاں جائے گا. تو ورنہ آپ اگر کپڑے بھی خریدیں گے تو اب وہ کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے, پھر آپ ان کپڑوں کے لیے پریشان رہیں گے کہ اب یہ کپڑے کسی کو دیں, کیونکہ کپڑے بچوں کی ملکیت ہے. تو فیسز کی ادائیگی ایک ایسا طریقہ کار ہے, اسکول کی ہے, مدرسے کی ہے, وین کی ہے, کہ آپ بچے کی ملکیت والے پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ادا لازمی کریں, نہیں, اگر آپ رکھ سکتے ہیں, محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ محفوظ رکھیں. جب بچے بالغ ہوں آپ انہیں دے دیجیے گا. لیکن اگر آپ کو ایک تو سنبھالنے میں مسئلہ ہے, یا سنبھالنے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن والدین کے اپنے اتنے جو ہے معاملات نہیں ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر سکیں, تو وہ بچوں کی ان چیزوں کی ادائیگی بچوں کے پیسوں سے ہی کر سکتے ہیں. ہاں, بہت چھوٹا بچہ ہے, جیسا کہ پہلی عید جس بچے کی ہوتی ہے تو وہ گود میں پڑا ہوا, اب اس کو کسی نے 500 روپے دے دیے, تو اب یہاں پر 500 دینا بچے کو مقصود نہیں ہے بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے, تو وہ والدین لے سکتے ہیں. اب والدین میں سے کون لے؟ تو فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ماں کے رشتہ دار نے دیے ہیں تو ماں کی ملکیت ہوں گے, باپ کے رشتہ دار نے دیے ہیں تو باپ کی ملکیت. ٹھیک ہے, لیکن دینے والوں کو چاہیے کہ وہ الفاظ کوئی ایسے, اگر بہتر تو یہی ہے کہ جہاں پر دینے میں آپ یہ کر سکتے ہیں وہاں یوں کہہ کر دے دیں کہ بھئی ہم نے آپ کو اس کا مالک کیا. یہ کلی اختیار کے ساتھ, ہاں, یعنی والدین کو دیں کہ بھئی ہم نے آپ کو دیا ہے, تو والدین کو دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ والدین حسب ضرورت اپنے بچوں پر اس کو خرچ کر سکیں. اچھا, عیدی دی کسی کو, مثال کے طور پہ محلے کے بچے کو یا رشتہ دار کو, تو بعض دفعہ یوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 100 روپے دیا نا تو ہم پھر 150 دینا ہوتا ہے. اگر 100 اس کے بچے ہمارے بچے کو دی اور ہم بھی 100 دیں گے نا تو پھر اس پہ ہوتا ہے یار 100 روپے لٹا دیے, فالتو 120 روپیہ 150 روپیہ. تو یہ کیا کہیں گے اس پر اگر برا منایا جاتا ہے؟ دیکھیں, برا وہی ہے کہ یہ تو تحائف کا لین دین ہے. اگر کوئی نہیں بھی دیتا, آپ کے بچے کو کسی نے دی اور آپ نے اس کے بچے کو نہیں بھی دی, تو کوئی بلیم اس کے اوپر نہیں بنتا یا کوئی آبجیکشن نہیں کہ بھئی کیوں میرے بچے کو نہیں دی. عموماً ایک رواج ہوتا ہے, طریقہ کار میں دیا جاتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار بہرحال یہ تحائف پر ہی مشتمل ہے. اور تحفہ کوئی جو ہے وہ مشروط یوں کر کے دینا کہ نہیں دو گے تو میں دوں گا, تو یا تو پہلے طے کر لیں بھائی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایسا یعنی اس بات پر منہ بنانا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو دل کا معاملہ ہے, دل کی خوشی سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے 10 روپے دینا ہی بڑی بات ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, اور کسی کے لیے 100 روپے دینا بھی کوئی مشکل بات نہ ہو. تو بہرحال خوشی کے پر ہی اس کا لین دین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, علماء سے مربوط رہنے, ان کی خدمت کرنے, ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. سلسلہ کرتے وقت جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے. جن اسلام بھائیوں نے اس میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے, ان کی مشکلات کو دور فرمائے, ان سب کو برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.
آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔